جب میں کالج سے واپس آئی تو شام ہونے کو تھی۔ گلی کے کونے پر کھیلتے ہوئے بچے اور ڈوبتے سورج کی آخری روشنی، یہ سب روز کا منظر تھا، کچھ خاص نہیں، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا وہی مانوس سی آواز میرے کانوں میں پڑی، سلائی مشین کی آواز، وہی پرانی مشین جس کی کھڑکھڑاہٹ میں نے برسوں سے سنی تھی۔ میں آہستہ سے اندر داخل ہوئی، بیگ صوفے پر رکھا اور چلتے ہوئے اس کمرے تک پہنچی جہاں امی ہمیشہ بیٹھتی تھی۔ آج بھی منظر وہی تھا، امی فرش پہ بیٹھ کر کپڑے سی رہی تھی، ان کے ہاتھ مشین کے ہینڈل پر مسلسل چل رہے تھے اور ساتھ رکھا دھاگوں کا ڈبہ مختلف رنگوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے میری زندگی کی ساری جدوجہد انہی دھاگوں میں بند ہو۔ میں پیچھے سے جا کر آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ ان کی گردن میں ڈالے، وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ امی کے وہی کپڑے، وہی مشین، آپ کب تک یہی کرتی رہیں گی؟ میں نے ان کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ امی نے کام روک کر میری طرف دیکھا۔ بیٹا تم جانتی ہو نا یہ سب کس لیے ہے؟ امی ابو کو پینشن آتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کپڑے ان کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دیے، وہ ہلکا سا رکی، پھر محبت سے بولی، یہ سب تمہارے لیے کرتی ہوں زہرا، تمہارے جہیز کے لیے۔ میں نے امی کے چہرے کو غور سے دیکھا، مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں تھکن کی گہری پرچھائیاں۔ وہ بات کرتے ہوئے پھر کھانسنے لگی، وہی پرانی کھانسی۔ امی بس کریں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، آپ ٹھیک بھی نہیں لگ رہی۔ نہیں بیٹا، بہت پیسے جمع کرنے ہیں۔ پھر رکتے ہوئے بولی، ویسے بھی اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے ہیں، کم از کم 25 لاکھ تو بینک میں ہو گئے۔ میں حیران رہ گئی، امی نے کبھی ایسا مجھ سے نہیں کہا تھا، میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ امی آپ نے اکیلے اتنے پیسے کیسے جمع کیے؟ امی نے دھیرے سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، سالوں کی تھوڑی تھوڑی محنت ہے بیٹا، سب تمہارے لیے۔ میں نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ امی آپ نے میرے لیے اتنی محنت کی، یہ سب کون کرتا ہے؟ وہ پیار سے بولی، اگر ماں نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ میں نے آہستگی سے کہا، امی سب کو آپ جیسی ماں نصیب کہاں ہوتی ہے؟ وہ ہنستی پہ بولی، بیٹا آج کل رشتے والے پہ صرف سادگی نہیں دیکھتے، فریج، ٹی وی، بیڈ، گھر کا سامان سب دیکھتے ہیں، اور تم تو میری شہزادی ہو، تمہاری شادی بھی شہزادیوں جیسی ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، شاید وہ خواب جو وہ برسوں سے میرے لیے سینے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ میں ان کی گود میں لیٹ گئی اور وہ میرے بال سہلاتی رہیں۔ سلائی مشین کی آواز رک گئی تھی مگر کمرے میں جو خاموشی تھی وہ اس مشین کی آواز سے کہیں زیادہ پیاری اور سکون بھری تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، امی اگر کچھ بھی نہ ہو تو؟ امی نے محفوظ لہجے میں کہا، ہوگا، سب کچھ ہوگا، جو میں نے سوچا ہے وہ پورا ہوگا۔ پھر وہ دوبارہ کھانسنے لگی۔ میں گھبرا گئی، پانی لانے لگی تو انہوں نے خود اٹھ کر پینے کی کوشش کی مگر ہاتھ کانپ گئے۔ چلے امی ڈاکٹر کے پاس چلتے، انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ پرانے وقتوں کی کھانسی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو؟ میں خاموش رہی مگر دل میں عجیب سا درد تھا۔ ان کے ہاتھوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، سلائی مشین کے نشان ان کے ہاتھوں پر گہرے تھے اور آنکھوں میں میرا مستقبل بسنے کے باوجود جسم تھکن سے ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کالج سے واپس آئی تو امی مشین پر نہیں بلکہ کچن میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ مجھے دیکھتی ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے بیٹھتے ہی پوچھا، امی آج بڑی خوش لگ رہی ہیں؟ انہوں نے کپ رکھ کر دھیرے سے کہا، آج رشتے والے آئے تھے۔ میری سانس روک گئی۔ کس کے؟ ایک لڑکے کے گھر والوں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی، انہیں تم پسند آئی ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ امی آپ نے میری تصویر کب دی؟ امی مسکرائیں، کبھی کبھی ماں کو خود قدم اٹھانا پڑتا ہے، میں نے تمہیں بتایا نہیں مگر چند دن پہلے تمہاری تصویر دے دی تھی۔ کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لڑکا انجینئر ہے، اچھی نوکری ہے، اپنا گھر ہے، کل شام تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ امی آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے ناراض ہو کر کہا، اگر بتا دیتی تو تم گھبرا جاتی، اس لیے میں نے سب خاموشی سے کیا۔ میں خاموش ہو گئی، دل میں عجیب سی گھبراہٹ، جیسے سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا۔ اگلی صبح امی نے کہا، بیٹا آج کالج سے جلدی آ جانا، وہ لوگ آج شام آ رہے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ جب میں شام کو گھر پہنچی تو دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہو کر دیکھا کہ امی نے پورا گھر خوبصورتی سے سجا رکھا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، امی آپ نے پھر اتنی محنت کر لی، آرام کر لیتی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہارے لیے کر رہی ہوں، ہر چیز بہترین ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، اب میں چائے بنا دیتی ہوں۔ نہیں، میں خود بناؤں گی۔ لیکن وہ کھڑے ہوتے ہی لڑکھڑا گئیں۔ میں نے فوراً انہیں پکڑا، امی، انہوں نے سہارے کے لیے بازو پکڑا، پھر اچانک ان کی آنکھیں بند ہونے لگی، چہرہ پیلا پڑ گیا۔ امی کیا ہوا؟ وہ کچھ بول نہ سکی، اگلے لمحے میرے بازوؤں میں ڈھہ گئی۔ میں نے چیخ کر ہمسائے کو فون کیا اور امی کو فوراً اسپتال لے گئی۔ سارا راستہ بس یہی پڑھتی رہی، اللہ میری امی کو کچھ نہ ہو، اللہ میری ماں کو ٹھیک کر دے۔ لیکن ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے جو کہا وہ میرے برداشت سے باہر تھا۔
ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کی والدہ دل کے شدید دورے کے باعث انتقال کر گئی ہیں۔ دنیا جیسے ایک لمحے کو رک گئی، مجھے ڈاکٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ کے ہی ہاتھوں میں امی کا ٹھنڈا ہاتھ تھا اور وہ آنکھیں جن میں کبھی میرے خواب ہوتے تھے آج بند تھیں، جیسے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہوں۔ امی کے جنازے، غسل، کفن سب کچھ دھند میں گزر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود موجود ہی نہیں ہوں، بس دنیا چلتی جا رہی ہے اور میں کہیں پیچھے رہ گئی ہوں۔ لوگ امی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ایسی نیک خاتون تھی، ساری زندگی بیٹی کے لیے محنت کی، مگر میرے کان جیسے بند تھے۔ اندر ایک سناٹا تھا، ایک گہرا اندھیرا۔ جنازہ اٹھا، مٹی ڈالی گئی اور جیسے میری پوری دنیا وہیں دفن ہو گئی۔ چند دن بعد رشتے والوں کا فون آیا، میرے فون نہیں اٹھایا۔ میں کیسے بتاتی کہ وہ شخص جس نے میرے لیے 25 لاکھ سے کیے ہوئے میری شادی کے خواب دیکھتا تھا، آج وہ خود نہیں رہا اور میں بالکل اکیلی ہوں۔ امی کے جانے کے بعد گھر قبرستان جیسا سنسان ہو گیا تھا۔ ان کی آوازیں دیواروں میں گونجتی تھی، ان کی خوشبو کمرے میں موجود تھی۔ کچھ دن بعد میری پھوپھو آ گئیں، آنکھیں روتے روتے سوجی ہوئی تھی، ساتھ چچا بھی تھے۔ وہ نے مجھے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا، بیٹی اب تو تمہارا یہاں کوئی نہیں رہا، چلو ہمارے ساتھ۔ میں خاموش رہی، نہ ہاں کہہ پائی نہ انکار۔ اگلے ہی دن انہوں نے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر چھوٹا تھا مگر کم از کم سر پر چھت تو تھی۔ شروع کے چند دن عجیب گزرے۔ پھوپھو بار بار گلے لگا کر کہتی، بیٹا ہم تمہارے اپنے ہیں، پریشان نہ ہوا کرو۔ میں رات کو سوتے ہوئے امی کی تصویر سامنے رکھتی اور دل میں کہتی، امی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا ہوگا۔ کچھ دن بعد ایک شام میں برتن دھو رہی تھی کہ پھوپھو نے اچانک پوچھا، بیٹا تمہاری امی کہیں کوئی پیسے ویسے چھوڑ گئی تھی؟ میں نے دھیرے سے کہا، جی پھوپھو، انہوں نے بتایا تھا 25 لاکھ جمع ہے میرے جہیز کے لیے۔ پھوپھو کے ہاتھ کام سے ہو گئے۔ پھر وہ جلدی سے بولی، بیٹا یہ تو بہت بڑی رقم ہے، کل بینک چلتے ہیں، وہ پیسے نکال کر محفوظ جگہ رکھیں گے، وقت پر کام آئیں گے۔ میرے دل میں کچھ ہلکا سا کھٹکا ضرور، مگر میں نے خود کو سمجھایا پھوپھو بڑی ہیں، ان پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگلے دن ہم بینک گئے، میرے پاس امی کی پاس بک اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ سارا پروسیس مکمل کیا، پھر بینک نے کہا کہ نیا اکاؤنٹ کھلوا لیں، لیکن پھوپھو نے فوراً میرا ہاتھ دبایا، نہیں پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو، گھر جا کر سب سمجھاتی ہوں۔ میں کچھ ہچکچائی، دل میں عجیب سا کھلا محسوس ہوا، مگر انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بیٹی تم اکیلی ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ میں تمہاری بزرگ ہوں، تم مجھ سے بھروسہ کرو۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے گئے۔ فارم پر دستخط کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپے، میں نے خود کو سمجھایا، یہ میری پھوپھو ہیں، ان پر شک کیوں؟ گھر پہنچتے ہی پھوپھو نے بڑی محنت سے چائے بنائی، ناشتہ رکھا، پھر بولی، اب دیکھنا تمہاری شادی بہترین ہوگی، تمہاری امی کی خواہش ہم پوری کریں گے۔ میری کمزور سی مسکراہٹ تھی مگر دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے میں گھر کے کام میرا معمول بن گیا، صبح ناشتہ، دوپہر برتن، شام جھاڑو، رات کھانا۔ میں خاموش رہتی، بس دل سے کہتی، امی کیا یہی مقدر تھا میرا؟ پھر ایک شام پھوپھو نے بات چھیڑی، زہرا جن لوگوں نے تمہیں دیکھنے آنا تھا میں نے انکار کر دیا۔ میں چونک گئی۔ پھوپھو کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے چائے پیتے ہوئے کہا، پتہ چلا لڑکا نشہ کرتا ہے، میں کیسے تمہیں وہاں بھیج دیتی؟ میرے اندر کچھ ٹوٹا، امی نے اتنی تعریفیں کی تھیں ان لوگوں کی، کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ پھوپھو آپ نے خود دیکھا، انہوں نے تیزی سے مجھے گھورا، تمہیں ہم پر یقین نہیں؟ تمہاری امی چلی گئی، اب ہم ہیں، ہم جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس رات میں چھت پر جا کر دیر تک بیٹھی رہی، ڈائری نکال کر لکھا، امی میرے فیصلے میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، آپ کی امانتیں، آپ کے خواب سب کسی اور کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک دن میں نے سنا کہ چچا پھوپھو سے کہہ رہے تھے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں آ گئے، اب لڑکی کا کیا سوچا ہے؟ پھوپھو بولی، ابھی کچھ نہیں، جب یہ خود پوچھے گی نا تب بتائیں گے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، کیا میں صرف ایک ذمہ داری بن چکی ہوں؟ اگلے دن میں نے دیکھا کہ گھر کی ملازمہ بن چکی تھی، برتن، کپڑے، صفائی سب کچھ مجھ سے کرایا جانے لگا۔ پھوپھو ہر رشتے کو بہانے سے ٹال دیتی، کبھی کہتی عمر کم ہے، کبھی پڑھائی پوری نہیں، کبھی وقت اچھا نہیں، مگر میرے دل میں کچھ اور بات ڈوب رہی تھی۔ میں نے ایک دن بازار سے آٹا دال کا سامان خریدا تو گھر آتے ہی میں نے پھوپھو کو فون پر کہتے سنا، ہاں بھائی بڑی کام کی لڑکی ہے، مفت کی نوکرانی مل گئی ہے۔ میں ٹھہر گئی، میری سانس اٹک گئی، میری محنت، میری خوبصورتی، میرا وجود سب مفت کی نوکری میں بدل گیا تھا۔ میں اندر گئی، سامان رکھا، چپ چاپ کمرے میں بیٹھ گئی، میری روح جیسے کسی نے نچوڑ دی۔ جب بھی یہ مکمل کی تو میں نے ہمت کر کے پھوپھو سے کہا، پھوپھو
میری شادی کے رشتوں کی بات ہونی چاہیے۔ ایک دم ان کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ ایک دم ان کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ بے شرم لڑکی! پہلے زمانے کی لڑکیاں کچھ نہیں بولتی تھی، آج کل کی لڑکیاں خود رشتے کی بات کرتی ہیں۔ میں ساکت رہ گئی، دل ٹوٹ گیا مگر زبان بند رہی۔ پھر میں نے ایک آخری کوشش کی، پھپھو وہ 25 لاکھ آپ نے کہا تھا جہیز، وہ بیچ میں بول پڑی۔ وہ کون سے 25 لاکھ؟ سب ختم ہو گئے۔ میں پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اتنے پیسے کہاں ختم ہوتے ہیں پھپھو؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا 3 سال کا کھانا، رہائش، علاج، پڑھائی مفت میں نہیں ہوتا۔ سب تم پر لگا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے مگر اصل صدمہ پیسہ نہیں تھا، بھروسے کا ٹوٹ جانا تھا۔ اسی رات میں نے امی کو یاد کر کے دیر تک روتی رہی۔ باہر سے آواز آئی، یہ لڑکی بہت باتیں کرنے لگی ہے، شک کرتے ہیں ہم پر۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اگلی صبح میں نے بینک کی وہ رسیدیں نکالیں جن پر میرا دستخط تھے اور صاحب لکھا تھا کہ رقم پھپھو کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی تھی۔ میں نے وہ رسیدیں پھپھو کے سامنے رکھی۔ پھپھو، اتنی بڑی رقم 3 سال میں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے غصے سے کہا، تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہو؟ تو ہم نے تمہیں پالا۔ میں دھیرے سے بولی، میں صرف اصل جاننا چاہتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ احسان فرموش لڑکی ہمیں تانے دیتی ہے۔ میں کچن کے فرش پر گری مگر پہلی بار میں پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ نے میری ماں کے خواب چرائے ہیں۔ ایک دوسرا مضبوط تھپڑ لگا۔ چچا نکلے اور سخت لہجے میں کہا، ہم یتیم خانہ نہیں چلا رہے، اسے نکالو یہاں سے۔ پھپھو نے میرا سامان ایک تھیلے میں بھرا، مجھے بازو سے پکڑا، سین تک لائیں، دروازہ کھولا اور زور سے دھکا دیا۔ میں سڑک پر گر گئی۔ لوگ کھڑکیاں کھول کر دیکھنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا لڑکی کا کردار خراب ہے، کوئی کہہ رہا تھا پھپھو کے پیسے ہڑپ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ گلی سے باہر نکل گئی۔ دنیا دیکھ رہی تھی مگر کسی نے آگے بڑھ کر نہیں پوچھا کہ سچ کیا ہے۔ میں سڑک پر چلتی گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں ٹکڑے اور سامنے صرف اندھیرا۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ کے، چند روپے جیب میں تھے مگر وہ بھی کتنی دیر چلتے۔ تب ایک عورت میرے سامنے آئی، پھٹے پرانے کپڑے، بال بکھرے ہوئے مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ اس نے ایک روٹی میرے سامنے رکھی اور بولی، بیٹی دنیا انہیں کچھ نہیں دیتی جو بیٹھ کر روتے ہیں، جو کھڑے ہوں اور اپنا حصہ خود لیتے ہیں۔ ان کے الفاظ نے میرا سینہ چیر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، امی، پیسے، دھوکہ، سب کچھ۔ وہ سنتی رہی، ایک لفظ نہیں بولی۔ پھر اس نے اپنی شال میں سے موبائل نکالا، نمبر ملایا اور دور جا کر بات کرنے لگی۔ واپس آ کر بولی، انتظام ہو گئے، کل صبح تمہیں لوگ لینے آئیں گے اور یاد رکھنا تم کمزور نہیں ہو، تمہارے اندر آگ ہے۔ میں حیران بھی تھی، شکر گزار بھی اور تھوڑی سی ڈری ہوئی بھی۔ اگلی صبح وہ عورت جا چکی تھی، بس ایک پرچی چھوڑ گئی تھی، اپنی کمزوری کو طاقت بنا لو، آگ پہاڑ پگھلا دیتی ہے۔ دوپہر تک 2 عورتیں آئیں، عام کپڑے مگر چال ایسی جیسے کوئی خوف نہ ہو۔ زہرا، میں نے سر ہلایا، ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ جہاں لڑکیاں اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھتی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، میرا خرچہ؟ وہ مسکرائے، ہم سب سنبھالیں گے، تم بس ہمت رکھو۔ ان کے پاس پولیس ٹریننگ سینٹر پہنچ گئی جہاں میری زندگی نے نیا رخ لینا تھا۔ ٹریننگ سینٹر میں قدم رکھتے ہی مجھے لگا جیسے ایک نئی دنیا میرے سامنے کھل گئی ہے۔ لڑکیاں مختلف کونے میں کھڑی تھی، ہر ایک کے چہرے پر درد کی ایک الگ کہانی لکھی ہوئی تھی۔ کوئی شوہر کے ہاتھوں ستائی ہوئی، کوئی سسرال کے ظلم کی ماری ہو، کوئی والدین کی انکار کی مار کھائی، کوئی یتیم۔ ہر ایک کا دل کسی نہ کسی زخم سے بھرا تھا مگر ان سب کے باوجود ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، زندگی بدلنے کی چمک۔ میرا پہلا دن ایسا تھا جیسے میں خود کو اپنی ماں کی دعاؤں میں لپٹی ہوئی محسوس کر رہی ہوں۔ صبح 4 بجے قطار بنوانا، اندھیرے میں دوڑ لگوانا، سخت آواز میں حکم، ہر لمحے جیسے ایک نئی آزمائش تھی۔ میرا جسم بار بار تھک کر جواب دینا چاہتا تھا مگر دل کہتا، زہرا تم گر نہیں سکتی، تمہیں اپنی ماں کے خواب پورے کرنے ہیں۔ میں دوڑ رہی تھی اور امی کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں تمہاری شہزادی ہوں امی، اور شہزادیاں گرتی نہیں، کھڑی ہوتی ہیں۔ پسینہ میری آنکھوں میں جا رہا تھا، سانسیں بے قابو تھی مگر قدم نہیں رکے۔ گراؤنڈ کے کونے میں ایک لڑکی گر پڑی، سانسیں بے ترتیب، جسم کانپ رہا تھا مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ امی نے مجھے سکھایا تھا کہ زندگی خود تھامنی پڑتی ہے۔ ٹریننگ کے 1 ہفتے بعد پہلی بار انسپیکٹر ثانیہ نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ وہ سخت لہجے والی، مضبوط آنکھوں میں فولاد جیسی عورت تھی۔ زہرا، انہوں نے مجھے تب دیکھ کر کہا، تم میں کچھ الگ ہے، کچھ ایسا جو دوسروں میں نہیں۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، میری امی نے خواب دیکھے تھے میڈم، مجھے بس وہ پورے کرنے ہیں۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، یہ جگہ کمزوروں کے لیے نہیں، یہاں وہی رہتا ہے جس کے پاس حوصلہ ہو، تم واپس نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ میں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ وہ دن گزرے جب میں خود کو کمزور سمجھتی تھی، اب میرا ہر قدم مجھے اپنے مقصد کے قریب لے جا رہا تھا۔ ایک دن میرا اسٹیمنا ٹیسٹ ہوا، وزن اٹھا کر ریت میں 2 گھنٹے کی مارچ۔ میرے گھٹنوں سے خون نکل آیا مگر میں نے ایک بار بھی رکنے کی اجازت خود کو نہیں دی۔
ثانیہ میڈم نے دور سے دیکھا، پھر کہا، جو درد تمہیں توڑ نہیں سکتا وہ تمہیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ رات کو جب تھکن سے میرا جسم ٹوٹنے لگتا تو میں اپنی ڈائری کھولتی اور لکھتی، امی آج میں نے آپ کا خواب تھوڑا اور آگے بڑھایا ہے۔ کچھ لڑکیاں مجھے طعنہ دیتی، تم یتیم ہو، یہاں کیوں آئی ہو؟ مگر میں مسکرا کر کہتی، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہمت نہ ہو، ماں نہ ہو، مسئلہ نہیں، دل میں جرأت ہو، بس وہی کافی ہے۔ ٹریننگ کا آخری ہفتہ آیا، سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ آبسٹیکلز، رننگ، ٹارگٹ شوٹنگ، بیلنس، اینڈورنس، سب کچھ ایک ہی دن میں۔ میری ٹیم میں ایک تیز لڑکی تھی، ہیرا۔ وہ اکثر کہتی، زارا تم تو فلموں والی ہیروئن لگتی ہو، بس ایک ولن سے آئی ہے۔ میں ہنستے ہوئے کہتی، میری زندگی کا ولن وہ تھا جس نے میری ماں کے خواب لوٹے۔ پھر آخری دن وہ لمحہ آیا جس کا خواب میں نے برسوں سے دیکھا تھا۔ جب یونیفارم میرے ہاتھ میں رکھی گئی، میرا دل کانپ گیا۔ میں نے وردی پہنی اور پہلی بار آئینے میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ امی، آپ کی بیٹی اب کمزور نہیں رہی۔ انسپیکٹر ثانیہ نے میرا بیج لگایا اور کہا، کانگریچولیشنز زہرا آفیسر۔ میرا دل ایسے دھڑکا جیسے پہلی بار سانس لیا ہو۔ پولیس اسٹیشن کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے جو احساس تھا وہ شاید موت کے بعد بھی نہیں بھولوں گی۔ وہی زہرا جسے پھپھو نے دھکے دے کر نکالا تھا آج قانون کی وردی میں کھڑی تھی۔ میری پہلی فیلڈ ڈیوٹی زمین کے ایک فراڈ کیس پر لگی اور میرے آنسو روکے کیونکہ مجھے اپنی کہانی یاد آ گئی۔ وہ 25 لاکھ، وہ دھوکہ، وہ دروازے سے تھکا، سب سامنے آ گیا۔ اسی رات میں نے امی کی رسیدیں نکالی، وہی جو میں نے کبھی چھپا کر رکھی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اگلے دن میں نے کورٹ میں کیس دائر کیا۔ فراڈ، امانت میں خیانت، دھوکہ دہی، وراثت کی چوری، ہر الزام صاف لے کر، نام بیگم شاہدہ، پھوپھو اور سلیم چچا۔ جب کورٹ نے نوٹس بھیجا، پھوپھو کا پہلا جملہ وہی تھا، ہم پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ ان کی آواز ریکارڈ ہو گئی جو میرے کیس کی سب سے بڑی دلیل بن گئی۔ پہلا دن عدالت میں وردی میں نہیں بلکہ سادہ سوٹ میں گئی کیونکہ لڑنے گئی تھی، شو کرنے نہیں۔ وکیل نے پوچھا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی؟ میں نے رسیدیں دکھا دی، میرے ہی دستخط والی۔ کیا گھر آپ کے نام کے والد کے نام تھا؟ میں نے سرکاری لیٹر پیش کیا۔ کیا یہ لوگ وراثت کے طور پر جائز مالک تھے؟ نہیں۔ جج نے فائل بند کر کے کہا، فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ وہ دن میں نے خدا سے دعائیں میں گزارا تھا، یا اللہ میری امی کی محنت رائے گاہ نہ جائے۔ چاند دن بعد فیصلہ آ گیا، گھر واپس سارا کے نام، 25 لاکھ روپے بما جرمانہ۔ واپس میری ٹانگیں کانپ گئی مگر دل میں سکون تھا۔ باہر نکلتے ہوئے پھپھو اور چچا کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ غرور، صرف شرمندگی۔ میں ان کے برابر سے گزرتے ہوئے دھیرے سے بولی، یہ بدلہ نہیں تھا، حق تھا۔ میں سیدھی اس گھر پہنچی جہاں میری امی سلائی مشین پر میرے لیے خواب سی دیتی تھی۔ دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوئی، دیواروں میں امی کی خوشبو اب بھی باقی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر، امی آپ کی بیٹی آج آپ کی محنت کو عدل کی روشنی بنا دیا۔ چند دن بعد وہ عورت ملی، وہی جس نے مجھے ایک روٹی دے کر ہمت دی تھی۔ اس بار وہ صاف ستھری شلوار قمیص میں تھی، چہرے پر اعتماد۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا کمزور نہیں، اور لوگ ہیں جو تمہیں توڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میرے لیے فرشتے کی طرح آئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب تم کسی اور کے لیے فرشتہ بننا۔ وقت گزرتا گیا، میری ڈیوٹی 7 بجے اسٹیشن سے شروع ہوتی اور میں ہر دن یہ فیصلہ کرتی کہ اب کوئی زہرا سڑک پر دھکے کھا کر نہ روئے۔ اسی دوران ایک سینئر افسر نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، انسپیکٹر کاشف، یہ ہیں آفیسر زہرا، بیسٹ آفیسرز میں سے ہیں۔ کاشف نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سلام کیا، میں نے بھی سر جھکا کر جواب دیا۔ ہم اکثر ایک ساتھ ڈیوٹی کرنے لگتے۔ کاشف کام بولنے والا مگر دل کا بہت صاف تھا۔ ایک دن ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ نے زندگی کی اتنی جنگیں اکیلے جیتی ہیں، اگر آپ ساتھ ہوں تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، پھر دیر سے پوچھا، کاشف آپ کو پتہ ہے میں یتیم ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، کسی کا یتیم ہونا اہم نہیں، کسی کا مضبوط ہونا اہم ہے۔ وہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ چند ماہ بعد ایک سادہ سی تقریب میں کچھ ساتھی افسر، چند جاننے والے، ہماری شادی ہو گئی۔ نہ زیادہ زیور نہ دکھاوا، صرف دو لوگ جو ایک دوسرے کی سچائی پہ فخر کرتے تھے۔ شادی کے بعد میں امی کی تصویر لے کر کھڑی ہوئی اور کہا، امی آپ کی بیٹی وہیں کھڑی ہے جہاں آپ نے مجھے دیکھنے کا خواب دیکھا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے اپنا گھر مرمت کروایا، نیا رنگ، نئی دیواریں، مگر سلائی مشین اسی جگہ رکھ دی جہاں امی بیٹھتی تھیں۔ وردی پہن کر ہر صبح جب نکلتی ہوں دل کہتا ہے اب کسی لڑکی کے خواب نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ رات کو ڈائری میں لکھتی ہوں، میں یتیم سہی مگر کمزور نہیں، میری ماں کی دعائیں اور خدا کا انصاف میرے ساتھ ہے، اور یوں میری کہانی تو ختم نہیں ہوئی مگر میرے خوابوں نے ضرور
پرواز پکڑ لی۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔